السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ہندوستان میں انتخابی انتظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم جمہوری ملک ہے۔ جمہوری انتظام کامیابی کے پاک و صاف اور خطرے سے دور انتخابات کا عمل بہت ضروری ہے۔ ہمارے دستور کے 15ویں حصے کے 324 سے 329 تک کی دفعہ میں انتخابات کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ انتخابی کمیشن ہمارے ملک میں انتخابات کے کام انجام دیتا ہے۔ انتخابی کمیشن کی تشکیل 25 جنوری 1950 کو الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں صرف ایک کمشنر ہوا کرتا تھا، مگر اب 3 ہوا کرتے ہیں۔ ایک چیف کمشنر اور 2 الیکشن کمشنر کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا اقتدار 6 سال یا ان کی عمر 65 سال ہونے تک وہ اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ ان کا تقرر کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلے ووٹ ڈالنے کی عمر 21 سال تھی، پھر اس کو گھٹا کر 18 سال کر دی گئی۔ اب جب آپ کی عمر 18 سال ہوگی، آپ کو بھی ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ الیکشن کمیشن صدارتی، نائب صدر راجیہ سبھا، لوک سبھا، ویدھان سبھا کے انتخابات کو منعقد کرواتے ہیں۔ ملک کو انتخابی مقاصد کے لیے چھوٹے چھوٹے انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کو انتخابی حلقے کہا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے انتخابی حلقے تشکیل دیے گئے ہیں۔ انتخابی حلقوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک لوک سبھا کا انتخابی حلقہ، دوسرا اسمبلی کا حلقہ۔ لوک سبھا حلقے سے منتخب ہونے والے اراکین پارلیمنٹ کے رکن ممبر آف پارلیمنٹ کہلاتے ہیں۔ اسمبلی حلقے سے منتخب ہونے والے رکن کو ریاستی قانون ساز اسمبلی کے رکن MLA کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حلقوں میں پسماندہ ذات اور پسماندہ قبائل، اقلیتوں اور عورتوں کو نشستیں مخصوص کر دی گئی ہیں، اور ایسے حلقوں کو مخصوص انتخابی حلقے کہا جاتا ہے، یعنی ریزروڈ کانسٹیٹوئنسی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ووٹرز کی فہرست الیکٹرل رول کہلاتی ہے۔ الیکٹرل رول میں رائے دہندگان کے نام ہوتے ہیں۔ الیکٹرل رول کی تیاری الیکشن کمیشن کرتے ہیں۔ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ الیکٹرل رول کی جانچ کی جاتی ہے۔ جانچ کے دوران 18 سال کی عمر پار کرنے والوں کے نام ووٹر فہرست میں شامل کر کے انتقال فرمانے والوں کے نام مٹا دیے جاتے ہیں۔ الیکٹرل رول رائے دہندگان کی شناخت میں انتخابی حکام کی مدد و معاون ہوتے ہیں۔ رائے دہندگان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شناختی کارڈ، جسے ہم ایپک کارڈ کہتے ہیں، وہ دیا جاتا ہے۔ انتخابات کے وقت رائے دہندگان کو اس کارڈ کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ یا پاسپورٹ یا دیگر شناختی دستاویزات دکھا کر ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے۔ اعلان یا نوٹیفیکیشن، انتخابی عمل کا آغاز ہی اعلان ہوتا ہے۔ الیکشن کمشنر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں۔ تفصیلی معلومات، الیکشن کے اوقات وغیرہ شائع کیے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کے گیزٹ میں اسے بتلایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مواصلاتی ذرائع سے ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں بھی اسے نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ کہلاتا ہے امیدواروں کی نامزدگی۔ امیدوار انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں چند شرائط پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مقرر کیے گئے حکام کے روبرو نامزدگی کے پرچے بھرنے ہوتے ہیں۔ امیدوار کو کچھ رقم جمع کرنی پڑتی ہے، جسے سیکیورٹی ڈپازٹ یا حفاظتی رقم جمع کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد نامزدگی کا پرچہ بھرنا ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹی کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے والوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں۔
تو اس کو پارٹی ٹکٹ کہا جاتا ہے۔ پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد امیدوار کو پارٹی کے نشان کے استعمال کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ امیدوار جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا اسے ہم آزاد امیدوار کہتے ہیں۔ ایسے آزاد امیدوار کو الیکشن کمیشن نشانیاں مہیا کرتا ہے۔ نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ تقرر شدہ حکام کی جانب سے امیدواروں کے بھرے ہوئے پرچوں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد اہل امیدواروں کے نام اور امیدواروں کے نشان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے نامزدگی کے پرچوں کی واپسی۔ فہرست کے اعلان کے بعد اہل امیدواروں کو اپنا نام واپس لینے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد الیکشن میں انتخابی مہم شروع ہوتی ہے جسے ہم انگریزی میں الیکشن کیمپین کہتے ہیں۔ امیدواروں کو آخری فہرست کے اعلان کے بعد انتخابی مہم یا پروپوگنڈا کا اعلان کرنا ہوتا ہے یا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ یہ مہم الیکشن 48 گھنٹے پہلے بند کرنا ہوتا ہے۔ مہم کے دوران سیاسی پارٹیاں اپنی پالیسیوں اور پروگراموں کا اعلان عوام کے سامنے کرتی رہتی ہیں، اور اگر ان کو ووٹ دے کر اقتدار میں لائیں تو وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اس قسم کے وعدوں کو الیکشن مینیفیسٹو کہا جاتا ہے۔ عوامی جلسے، گھر گھر تک مہم چلانا، پوسٹر لگانا، کٹ آؤٹ لگانا، جھنڈے لہرانا، نعرے لگانا وغیرہ پروپیگنڈا کے حصے میں آتا ہے۔ الیکشن لڑنے والے تمام امیدواروں کو انتخابی الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے ووٹ ڈالنے کا، جسے ہم پولنگ ڈے کہتے ہیں، جس دن الیکشن ہوتا ہے۔ پولنگ کے دن رائے دہندگان ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ جاتے ہیں۔ پولنگ بوتھ رائے دہی کی جگہ ہے۔ پولنگ پر انتظام کرنے کے لیے پولنگ کام کا تقرر کرنے والے حکام ہوتے ہیں۔ پولنگ میں رائے دہندگان کو ووٹ ڈالنے کے لیے بیلٹ پیپر مہیا کیا جاتا تھا، مگر اب اس کی جگہ EVM مشینز، جسے ہم بیلٹ پیپر مشین کہتے ہیں، وہ آ چکی ہے۔ اب اس سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ انتخابات میں علامتیں بھی ہوتی ہیں جو ناخواندہ طبقات اور دیگر لوگوں کو امیدواروں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آخری مرحلہ آتا ہے ووٹوں کی گنتی کا، جسے ہم کاؤنٹنگ آف ووٹس کہتے ہیں۔ گنتی کے مراکز میں ووٹوں کی گنتی امیدواروں اور ان کے ایجنٹوں کی موجودگی میں سرکاری افسران کرتے ہیں۔ چند مخصوص حالات میں دوبارہ گنتی کرائی جاتی ہے۔ کسی تنازع کے معاملے میں امیدوار عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر گنتی کے نتائج کا اعلان کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سیاسی نمائندوں حکومت اور عوام کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ وہ سماجی جماعتیں مرکزی حکومت میں، ایوان زیریں لوک سبھا میں اور ریاستی سطح پر قانون ساز اسمبلی میں اکثریت حاصل کرتی ہیں۔ وہ پارٹی حکومت تشکیل دیتی ہے اور وہ حکمران پارٹی کہلاتی ہے۔ وہ پارٹی جو دوسرے درجہ حاصل کرتی ہے اسے مخالف پارٹی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم چند قومی سیاسی پارٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہندوستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں قومی سیاسی پارٹیاں اور علاقائی سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ قومی سیاسی پارٹیوں کی شاخیں ملک کے مختلف ریاستوں میں پائی جاتی ہیں۔ پارلیمنٹ، ریاستی مجلس ساز میں ان کی قابل احترام نمائندگی ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن قومی پارٹیوں کو منظوری عطا کرتا ہے۔
इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये चंद हिंदुस्तान की अहम कौमी पार्टियां हैं। ये अपनी पार्टी की ख़ास अलामत से पहचानी जाती हैं। स्क्रीन पर आप पार्टियों के निशान देख रहे हैं। अब हम इलाक़ाई सियासी पार्टियां, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इलाक़ाई सियासी पार्टियों को रियासती सियासी पार्टियां भी कहा जाता है। ये सियासी तंजीमें काबिल इख्तिदार नशिस्तों को असम्बली इंतखाबात में जीतने से रियासती हुकूमत की इलाक़ाई पार्टी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर DMK, AIADMK, आसाम गण परिषद, शिवसेना, जनता दल सेक्युलर वगैरह ये इलाक़ाई पार्टियां हैं। इलेक्शन के बाद चंद मराहिल पेश आते हैं। अगर एक पार्टी जीत कर आए तो हुकूमत बना लेती है। अगर किसी एक पार्टी को अक्सरियत हासिल ना हो तो ऐसे वक्त में मखलूत हुकूमत का क़याम होता है। मखलूत हुकूमत क्या है, हम ये जानेंगे। कोलेशन गवर्नमेंट इंतखाबात में इक़्तिदार हासिल करने के लिए कई सियासी पार्टियां हिस्सा लेती हैं। जब इनको अक्सरियत हासिल नहीं होती तो वो मुख्तलिफ़ पार्टियों की एक ग्रोहबंदी करती हैं और हुकूमत बनाती हैं। जब किसी एक पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं होती तो हम उसको हंग पार्लियामेंट, मौलिक पार्लियामेंट या मौलिक असम्बली कहते हैं। इन हालात में सियासी पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और हुकूमत की तश्कील के लिए दरकार अक्सरियत हासिल करने के लिए माहिदा करती हैं। इंतखाबात के बाद माहिदा, पोस्ट पोल अलायंस। इंतखाबात से पहले अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां माहिदा करती हैं तो इसको प्री पोल अलायंस कहा जाता है। अगर इंतखाबात के बाद माहिदा करती हैं तो इसको पोस्ट पोल अलायंस कहा जाता है। इस तरह बनने वाली हुकूमत को हम कोलेशन गवर्नमेंट यानी मिली जुली हुकूमत कहते हैं। अवामी राय आमा, ये भी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है इंतखाबात में। हम अक्सर सुनते हैं इसे पब्लिक ओपिनियन का नाम दिया जाता है। इंतखाबात के वक्त अवाम की राय जानने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे हम पब्लिक ओपिनियन कहेंगे। इंतखाबात के दौरान ज़राए अबलाग भी एक अहम किरदार अदा करता है। ज़राए अबलाग और जमहूरियत का बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसीलिए ज़राए अबलाग को जमहूरियत का चौथा स्तून कहा जाता है। प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़राए अबलाग होते हैं जो अवाम को इंतखाबात के बारे में आगाह करते रहते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सबक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए।